الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدق الله العظيم وَبَلَّغَنَا رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ خلوص و محبت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نو بہار شفاعت شب اسرہ کے دولہا فتح باب نبوت ختم دور رسالت مرکز دور کسرت نائب دست قدرت عرش کی زیب و زینت فرش کی طیب و نزہت حبیب خدا احمد مجتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بلند آواز سے درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں یہ مبارک جمعہ نصیب فرمایا، اور اللہ پاک نے اپنے گھر میں آنے کی ہمیں یہاں توفیق عطا فرمائی۔ حضرات محترم، آئیے اصول و برکت کے لیے ایک شعر کہہ دوں اعلیٰ حضرت کا، بہت پیارا شعر۔ حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے یہ جہان کی، جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کتنا پیارا شعر اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، اور اسی کو حضور تاج الشریعہ نے اپنے انداز میں کہا، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کے خاطر بنائے دو جہاں، اور اپنے لیے جو بنایا آپ ہے۔ یاد رکھیے حضرات محترم، میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعہ کے اندر کہ عقیدے کے تعلق سے کچھ باتیں کر لی جائیں، ہے نہیں؟ عبادت کے تعلق سے تو لوگ کرتے ہی ہیں، عقیدے کے اوپر کچھ باتیں کر لی جائیں تاکہ ہمیں معلوم ہو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر کہ عقیدہ کتنا ضروری ہے، عقیدہ کتنا ضروری ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ جب تمام ضروریات دین جو ہیں اس میں سب کو جمع کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ سب سے اوپر کس کو رکھا جائے، تو مفتیان اکرام کا قلم چلے گا اور کہیں گے سب سے پہلے عقیدے کو رکھا جائے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جب تک عقیدہ درست نہیں، جب تک عبادت قبول نہیں۔ حضرات محترم یاد رکھیے، پہلے واضح کر دوں دو تین باتیں تاکہ آسانی ہو آپ کو سمجھنے میں۔ ایمان ہی کا نام عقیدہ ہے اور عقیدے ہی کا نام ایمان، یاد رہے۔ کیوں؟ یاد رکھیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس عقیدے کے معاملے کو لے کر کے بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں رب کائنات کی، پروردگار عالم جو جس نے کائنات کو بنایا، اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہے کہ پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے، پوری دنیا اس بات کو جانتی بھی ہے اور مانتی بھی ہے کہ رب کائنات بے عیب ہے،
وہ ہر عیب سے پاک ہے پروردگار. رب کائنات میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی خامی نہیں. اور جو گمان خیال بھی کرے کہ اللہ میں ذرے برابر کوئی نقص، کوئی خامی، کوئی کمی ہے تو وہ ایمان سے خارج، ختم. اس کا ایمان نہیں. اب میرا جملہ سنیے. جب پروردگار عالم ہر عیب سے پاک، ہر کمی سے پاک، ہر خامی سے پاک، ہر نقص سے پاک، تو جس رب نے پوری کائنات کو جس حبیب کے لیے بنایا، جس مصطفیٰ کے لیے بنایا، جب اس کا رب پاک ہے تو اس کا حبیب بھی پاک ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتی. حدیث قدسی نہیں سنی؟ مفہوم بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث قدسی کہ میرا رب نے فرمایا، میرا رب فرماتا کہ اے محبوب اگر تجھے میں نہ بناتا، اے محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا، اگر میں تجھے نہ بناتا، تیرا دنیا کے اندر بھیجنا نہ ہوتا تو پوری کائنات میں کسی کا وجود ہی نہ، کسی کا وجود. حبیب تجھے بنایا ہے، تو نہ ہوتا تو یہ زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا، تو نہ تو چاند و سورج کو پیدا نہ کرتا، نہ زمین و آسمان، نہ چاند و سورج کسی چیز کو پیدا ہی نہ فرماتا. سنتے رہیے. تو اللہ کے بارے میں بھی ہمیں عقیدہ کیا رکھنا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جاتی. اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کسی کو سجدہ نہیں، اللہ ہی کے لیے سجدہ ہے، اللہ ہی کی عبادت ہے، اللہ ہی کے لیے عبادتیں کی جاتی ہیں. یاد رکھیے حضرات محترم، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو مصطفیٰ اس سے جدا ہو گئے، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں تو مصطفیٰ اس سے جدا ہو گئے. نہ کل اس کا حبیب اس سے جدا تھا، نہ آج جدا ہے، نہ قیامت تک. کیوں؟ کیونکہ پہلے کلمے نے ہمیں بتا دیا. اگر یہ جدائی کا معاملہ ہوتا تو کلمے کے ساتھ اللہ اپنے محبوب کا نام نہ جوڑتا، اللہ اپنے حبیب کا نام کلمے کے اندر نہ جوڑتا. حضرات محترم اب آگے چلیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ نے اتنا سن لیا ہے محبوب تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کے اندر کسی کو پیدا ہی نہ کرتا ہے. اب سنیے آگے. تجھے بنایا، توجہ ذرا، تو سبب ہے، تو سبب ہے کائنات کے بنانے میں، سبب مصطفیٰ ہے. اگر یہ سبب نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی ہے. تجھے سبب بنایا ہے نعمت کا، تو نعمت کے لیے سبب ہے. اور قاعدہ یاد رکھیے، جس نعمت کو اللہ بنا رہا ہے تمہارے لیے، جس کے سبب سے، تو وہ سبب سے ہی، جس سبب سے نعمت بن رہی ہے، جس سبب سے نعمت بن رہی ہے اسی سبب سے نعمت بڑھتی ہے. جس سبب سے نعمت بنتی ہے اسی کے سبب سے بڑھتی ہے. قاعدہ یاد کر لیجیے. اور بڑھتی تو بڑھتی ہے، یہ بھی سن لیجیے. پھر لوٹاتا ہوں میں جملہ. جس کے سبب سے نعمت بنتی ہے اسی کے سبب سے نعمت بڑھتی ہے، اور اسی کے سبب سے نعمت بچتی ہے، اسی کے سبب سے نعمت بچتی ہے. تو سبب کون ہے کائنات کے بنانے کا؟ اللہ کے حبیب سبب ہے جو کائنات بنی، جو نعمتیں ملی ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا تو کائنات کو بنا دیا، دنیا کو بنا دیا. اب ہمیں اتنی نعمتیں ملی ہیں کس کے سبب سے؟ کہ مصطفیٰ نہ بنتے نہ نعمتیں ملتی. تو جس کے سبب سے نعمتیں بنتی ہیں اسی کے سبب سے نعمتیں بڑھتی ہیں. اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لا برب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. حضرات محترم اور آگے چلیے کہ اب یہ بڑھنے کی بات ہوئی. اب ذرا بتائیے مجھے، اب شکر ہے
کیا عقیدہ ہے ہمارا نبی کے لیے؟ اب سنتے جائیے آپ ذرا، عقیدہ کیا ہونا چاہیے ہے؟ عقیدے کی ضرورت کیا ہے؟ اے عزیزان ملت اسلامیہ سن کے آپ کہ عزیزان ملت اسلامیہ کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ نہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکریہ ادا کرو تو میں تمہیں ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہی کرتا رہوں، خوب اضافہ کروں گا، تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں ضرور تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہ بار ضرور کا ترجمہ ہے، اس کے اندر 2 مرتبہ لام تاکید انہوں سکیلا، گرامر اٹھا کے دیکھنا، لَأَزِيدَنَّكُمْ کیا کہا؟ میں تمہیں ضرور اور زیادہ عطا کروں گا۔ کب؟ جب میرا شکر کرو گے تم۔ لَإِن شَكَرْتُمْ، اچھا شکریہ ادا کیسے کریں؟ ہے توجہ رہے ذرا، بہت خاص بات ہے، فقیر پہنچائے گا آپ تک۔ اب شکریہ ادا کیسے کریں مولا؟ ہے بولے کس چیز کا شکریہ ادا کریں؟ تو قرآن اٹھا کر کے دیکھ لو کہ ہے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہے کہ میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو، اور جب تم شکر کرو گے لَإِن شَكَرْتُمْ، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، شکر کرنے والے بن جاؤ گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم شکر کرو گے میری نعمتوں کا رب وعدہ کرتا ہے تمہاری نعمتوں میں برکت ہی برکت رحمت۔ جب تم شکر کرو گے تو سوال یہ ہوتا مولا اب نعمت ہے، نعمت کون سی؟ تو کہا اٹھا کے دیکھ لو قرآن کریم، نعمت آنکھ تمہاری نعمت ہے شکر کرو، اے ناک تمہاری نعمت ہے سونگنے کے لیے شکر ادا کرو، آنکھیں دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے ہے شکر ادا کرو، ہاتھ سے کام کرتے ہو، پیروں سے نکلتے ہو شکر ادا کرو۔ مولا کس نعمت کا شکر کرے؟ بولے یاد رکھو نہ شکر مت بن جانا، نہ شکری مت کر لینا، ورنہ تمہارا ٹھکانہ کہیں اور ہو جائے گا۔ اور جو میرا شکر کرتا رہے گا، میری نعمتوں کا شکر کرتا رہے گا، اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا رہے گا۔ اب یہ شکر نعمتوں کا ہوگا تو بولے نعمتیں، بولے کون سی نعمتیں؟ آنکھ کان ناک ہاتھ پہ نعمت ہے کہ نہیں؟ لیکن آئیے اب جب نعمتیں یہ ہیں تو قرآن تو یہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم رب کی نعمتیں گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ توجہ رہے، میں بالکل اپنی بات پہ آ چکا ہوں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم رب کی نعمتیں گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ ارے جب نعمتیں شمار نہیں کر سکتے تو پھر شکر کیسے کرو؟ اور رب کہتا نعمت کا شکر ادا کرو۔ اتنی نعمت ہے، کتنی نعمت ہے مولا؟ سانس لے تو نعمت، سو کے جاگے تو نعمت، کھانا کھائیں تو نعمت، ماں باپ نعمت، گھر میں برکت نعمت، یہ ملا وہ ملا، سب نعمت ہے۔ تو مولا نعمت تو اتنی ہے اور تو کہتا ہے شکر کرو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ، تم شکر کرو تو اللہ کیا کرے گا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہیں اس میں اور اضافہ کر دے گا۔ لیکن ہمیں تو نعمتیں گنتی میں نہیں آتی، ہمارے شمار میں نعمتیں نہیں آتی، تو اللہ نے فرمایا کیوں نہ ایک ہی نعمت ایسی نہ بتا دی جائے، ایک ہی نعمت ایسی نہ بتاتی جائے جس کا نعمت کا تم شکر کر لو ساری نعمتوں کا حق ادا کر دو گے تم سارے۔ جتنی نعمتیں ہیں اب تم کس کو شمار تو کرنا جانتے ہی نہیں ہو، کون سی نعمت کا شکر ادا کریں؟ تو کہا ایک ہی نعمت نہ بتا دوں، بتا بولے وہ کون سی نعمت ہے؟ پوری جتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہے ساری نعمتیں تمہارے پاس ملی ہے، کس نعمت کا شکر کرو گے؟ اور پھر جب نعمت کا شکر کرو گے تو اللہ اس میں اضافہ کرے گا تمہاری نعمت کے اندر، اسے ختم نہیں ہونے دے گا۔ ہم نے کہا وہ تھا الگ الگ نعمت کا شکر کیسے کریں گے؟ اللہ کی بارگاہ سے جواب آ جائے گا، محدثین کا جواب آ جائے گا کہ نعمت، ارے اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہے جس کا حق ادا کر دو گے ساری نعمتوں سے، وہی تو مصطفیٰ کی ذات ہے پیارے نبی، وہی مصطفیٰ کا وجود، کہ یہ نعمت ایسی ہے اگر تم نے اس کا شکر کر لیا، اس نعمت کا تو
ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا۔ بولے ہوگا کیسے؟ اگر کوئی رات بھر یہ کہتا رہے، میں بتا دوں بولے تفصیل تھوڑی سی، اگر کوئی رات بھر یہ کہتا رہے محمد 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 محمد، عشاء کے بعد سے لے کر کے جب تک اس کی آنکھ بیدار رہی، جب تک وہ تہجد کا پڑھتا رہا یا محمد 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 ہے، اب صبح ہو گئی، جب اس کا انتقال ہوگا اور قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن کے اندر اس کے اللہ کے فرشتے اس کو نیکی دکھائیں گے، کہا دیکھ تو نے کتنی بنا رب کہا تھا، یہ رب 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 خدا خدا خدا، تو بندہ حیرت کرے گا کہ میں نے کب کہا تھا یہ ہے؟ بولے نہیں تو جانتا ہی نہیں ہے، تو نے دنیا میں کہا تھا محمد محمد محمد، لیکن تو نے قرآن نہیں سنا تھا، ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اے مصطفیٰ ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تو کہہ رہا تھا محمد محمد محمد، قیامت میں لکھا گیا رب 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 رب، تو کہہ رہا تھا محمد لکھا گیا رب، یہ کیوں ہوا؟ کہا تو نے آگے تفسیر میں نہیں پڑھا تھا، ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کیا تھی؟ تو نے پڑھا نہیں تھا؟ ارے چال تو ذکر من ذکری، اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو ہم نے اپنا ذکر بنا لیا ہے، اگر دنیا میں کوئی محمد کہے گا قیامت میں اس کو رب لکھا ہوا دکھائی دے گا، رب لکھا ہوا دکھائی دے گا۔ ہو ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ پڑھو گے تو محمد دکھائی دے گا رب۔ قیامت کیا عقیدے کی بات کرتے ہو، ہے عقیدہ میرے آقا کی شان میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، رب یہ کہے جعلت ذکر من ذکری، میں نے حبیب تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ کم بات؟ ارے یہ کم بات ہے؟ اے حبیب تیرے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا لیا۔ دیکھیے بدل، دیکھیے اللہ کے حبیب کا ذکر کا بدل اللہ نے اپنی طرف کر لیا، یعنی حبیب تیرا ذکر میرا ذکر ہو گیا۔ تو جب اللہ حبیب کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لے تو ساری نعمتوں کا بدل مصطفیٰ کی نعمت نہیں ہو سکتی۔ سب نعمتیں ایک طرف، مصطفیٰ کی نعمت عظمیٰ ایک طرف۔ حضرات محترم عقیدہ، آج یہ ڈھنڈورا ادھر ادھر باتیں کرنے والے ہے، سن مصطفیٰ شان کے اندر مصطفیٰ کی بارگاہ میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اور کمال کی بات، اور کمال کی بات، اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، جب آپ کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، آپ نے قرآن پڑھا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، توجہ پورے مجمع کی ادھر، قرآن فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا حبیب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ اولا کا معنی غیروں نے بھی اس کا ترجمہ قریب کہی کیا ہے، بہت زیادہ قریب ہے، تمہاری جانوں سے بھی ہے۔ اب ذرا ذہن کو بالکل قریب کریے، اولا، اولا کے معنی آتے ہیں بہت بہت قریب ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں، بہت توجہ میری طرف، اقرب، اور ایک ہوتا ہے قریب۔ اس دو کو لفظ کو سمجھیں گے، میں سمجھوں گا آپ نے تقریر کو سمجھ لیا۔ سنیے ذرا توجہ سے، اگر میں کسی بھائی سے پوچھوں کہ کربلا چوراہا کہاں ہے تو وہ آدمی کیا بولے حضرت کربلا چوراہا قریب میں ہی ہے، کیا کہے گا؟ کربلا چوراہا قریب میں ہی ہے۔ میں نے کہا سید صاحب ابھی تک جمعہ میں نہیں آئے تو کوئی کہے گا بھائی ان قریب آنے ہی والے ہیں، یہ ہوا قریب۔ اقرب سمجھیے، بہت بہت زیادہ قریب، وہ سمجھیے اقرب کیا ہے۔ اگر میں کہوں چوتھی صف کہ جتنے نمازی ہیں وہ میرے قریب ہیں، اور تیسری صف والے اس کے مقابلے میں اور زیادہ قریب ہیں، لیکن پہلی صف اقرب ہے۔ سمجھ میں آئی؟ پھر لوٹاتا ہوں جملہ، چوتھی صف میرے قریب ہے، اس کے پاس تیسری والی صف اور زیادہ میرے سے قریب ہے، لیکن پہلی صف والے اقرب ہیں، اقرب ہے، بہت زیادہ پہلی صف والے میرے قریب ہیں۔ میں کہوں اور پہلے صف سے بھی زیادہ، تو میں کہہ دوں اگر پہلی صف والے قریب ہیں تو یہ مائک اقرب ہے، یہ ان سے زیادہ میرے قریب ہے، یہ اقرب ہوا۔
پھر لوٹاتا ہوا آ جاؤں تاکہ آسانی سے جملہ سمجھ میں آ جائے، پھر سمجھنا نبی کیا ہے۔ چوتھی سب بلا تشبیہ میرے قریب ہے، میرے کہا تیسری والی اور قریب ہے لیکن پہلی والی اقرب ہے، پہلی والی اقرب ہے، بہت بہت زیادہ قریب ہے یہ سب۔ میں نے کہا اب میں یہ کہہ دوں پہلے والی سب قریب ہے اور یہ مائک میرے سے اقرب ہے یعنی ان سے زیادہ قریب ہے، اور بات حل کر دوں میں کہوں مائک بھی قریب ہے، میرا کپڑا میرے بدن کے ہی یہ اقرب ہے، اور قریب کر دوں میں کہوں کپڑا قریب ہے، میرا بدن اقرب ہے، اور قریب کر دوں میں کہوں میرے جسم کی کھال قریب ہے، میرا دل اقرب ہے، اور قریب کر دوں کہوں دل میرا قریب ہے، اور جان اس سے بھی زیادہ اقرب ہے، جان اس سے بھی زیادہ اقرب ہے۔ پتہ کیا چلا؟ جو قریب ہے ایک اقرب ہے، قریب دور ہوتا ہے، اقرب اس سے زیادہ قریب۔ میرا کپڑا میرے بدن کے قریب ہے لیکن جسم کی کھال اس سے زیادہ اقرب، جسم کی کھال قریب ہے اس سے زیادہ میرا دل اقرب، میرا دل قریب ہے اس سے زیادہ جان اقرب۔ ارے قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، تو تمہاری جانیں تمہارے اتنے قریب نہیں ہے جتنے مصطفیٰ جان رحمت ہمارے قریب ہے، ہمارے یہ ہے نبی کا مطلب ہے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ لوگ کہنا نہیں نبی پہ یہ مت کرو، نبی پہ وہ مت کرو۔ عقیدہ یہ قرآن میں بھی کیا عقیدہ ہونا چاہیے نبی کے بارے میں؟ نبی نے حبیب کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا، جانوں سے زیادہ قریب ہے، مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب مصطفیٰ ہیں۔ اور حل کروں ایک مسئلہ، کیوں فرمایا تفسیر اٹھا کے دیکھیں، جانوں سے قریب ہی نہیں ہے بلکہ امتیوں کی جانوں سے زیادہ قریب بھی ہے ان کی جانوں کے مالک۔ کیوں؟ پتا ہے جب کوئی اللہ نہ کرے، جملہ سنیے آپ، جب کوئی اللہ نہ کرے خودکشی کر لے، خدا نہ کرے کوئی خودکشی کر لے تو اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ حرام موت مر گیا ہے، اس نے حرام کام کیا، حرام موت مر گیا ہے یہ۔ اور اگر کسی کی شہادت ہو جائے تو آپ کہتے ہیں پائے کیا موت پائی ہے، شہادت کا جام پی لیا۔ ایک بار غور کیے، غور کریے، جو اس نے خودکشی کری ہے اس نے کسی دوسرے کو تو مارا ہی نہیں، کسی کو گولی ماری ہے، کسی کو پھندا لگا دیا، کسی کو اللہ نہ کرے چاقو مار دیا، دوسرے کو تو مارا ہی نہیں، وہ تو خود مرا ہے، خود مرا ہے، کسی کا کچھ بگاڑا ہی نہیں اس نے تو۔ لیکن آپ پھر بھی اس سے کہتے ہیں یہ حرام کی موت مرا ہے، اس نے حرام کام کیا خودکشی کر کے۔ ایسا آپ نے کیوں کہا؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے ملکیت کے اندر غداری کری ہے۔ ملکیت میں کیا غداری کری ہے؟ اس لیے کہ یہ جان مصطفیٰ کی ملکیت ہے۔ جملہ سنیے فقیر کا، یہ جان مصطفیٰ کی ملکیت ہے، اب تو نے خودکشی کری ہے، ارے یہ ملکیت تیری نہ تھی، یہ ملکیت تو مدینے والے کی تھی۔ اس ملکیت کے اندر تو نے امانت میں خیانت کر دی، اس ملکیت میں خیانت کری، اس لیے اب تو نے جب اپنی اندر خودکشی کر لی، جان کے مالک کو اللہ نے مصطفیٰ کو بنایا، اب تو نے ملکیت میں خیانت کر لی تو حرام موت کہلایا۔ اور جس عاشق نے ملکیت کو اپنی مصطفیٰ پہ قربان کر دیا وہ شہادت کی موت، وہ شہادت کی موت کہلایا۔ یہ ہے ملکیت کو شہادت، اور یہ ہے حرام والی موت۔ اس لیے خودکشی، یہ خودکشی وہ نہیں۔ سنیے آپ عقیدہ، اب اگر وہ خودکشی کر کے مر جاتا تو ملکیت مصطفیٰ کی ہے، حرام کہلاتا ہے، اور وہی ملکیت جس کی تھی اسی پہ قربان کر دی جاتی شہادت کہلاتی ہے، وہ شہادت کہلاتی ہے۔ اور آسان کریے، کیا ہے عقیدہ ہمارا؟ مصطفیٰ کی شان، ہمارے مصطفیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ فتح مکہ ہوا، توجہ کریے اب ذرا، فتح مکہ بہت بولتے ہیں لوگ، بہت بولتے چیختے ہیں، جملے سنیے عقیدہ مصطفیٰ کے تعلق سے کیا ہونا چاہیے، ہمارے آقا کی شان کیا ہے؟
اور ہمارے عقیدے کیا ہونے چاہیے. میری بات نہیں، فتح مکہ ہوا. اللہ کے حبیب نے اعلان کیا چلے آؤ غلاموں، آج اللہ کی عطا سے فتح مکہ ہو گیا. مکہ فتح ہو گیا. سب لوگ چلے آئے. ایک سے ایک خوبصورت صحابی آئے. سرکار نے کالے حبشی کو بلایا. بلال تو ہی میرے پاس. سبحان اللہ. کالے بلال کو بلایا. بولے بلال میرے غلام، یہی مکہ کی گلیاں ہیں جہاں پہ تجھے لٹایا جا رہا تھا. یہی مکہ کی گلیاں ہیں جہاں پہ تیرے منہ میں آگ و انگارے ڈالے جا رہے تھے. یہی مکہ کی گلیاں ہیں بلال جہاں تیرے اوپر پتھر رکھے جا رہے تھے. یہی پہ تیرے کوڑے مارے جا رہے تھے. اسی گرم گرم ریت کے اوپر تجھے لٹا کے ظلم و ستم تیرے پہ کیا جا رہا تھا. اے بلال تو پوری مکہ کی گلی کا ذرہ ذرہ کو دکھاؤں گا تیری شان. جو نبی کا ہو جاتا ہے زمانہ اس کا ہو جاتا ہے. کہا تجھے ستاتے تھے اس مٹی نے دیکھا، یہاں کے ذروں نے دیکھا، یہاں کے پہاڑوں نے دیکھا، یہاں کی وادیوں نے دیکھا. تجھے ستایا، تیری چیخیں نکل رہی ہے، تو تڑپ رہا ہے. سارے مکہ نے دیکھا، مکہ کے ذرے ذرے نے تجھے دیکھا کہ تیرے پہ ظلم ہوا. بلال آج تو خانے کعبے کی چھت پہ چڑھ جا. اللہ اکبر. کسی ایسی جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہمارا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلالا ایؤذن علی ظاہر الکعبۃ فاذن علی ظاہرہا. یہ بات سننے پہلے بلال کو بلایا، کہا چل جا خانے کی کعبے کی. خانے کعبے کی چھت پہ بلال چڑھے. اب سمجھ لینا کوئی کتنا ہی اونچا ہو جائے، کتنا ہی اونچا ہو جائے، کتنا ہی مرتبہ میں اونچا چلا جائے، لیکن وہ رہتا نبی کا غلامی، رہتا وہ نبی کا غلامی ہے. جب بلال کو خانے کعبے کی چھت پر چڑھا دیا، اور جب چڑھے بلال چاروں طرف دیکھنے لگے تو بولے یا رسول اللہ میں کہاں گیا؟ ذرا مچل کر بولو سبحان اللہ. میں کہاں ہوں؟ تصور کریے خانے کعبہ اللہ کا گھر. تصور کریے پوری دنیا کا قبلہ، پوری دنیا کا قبلہ. بلال کے چڑھایا کس نے؟ حبیب نے. مجھے بتا عقیدہ کیا ہونا چاہیے نبی کے بارے میں؟ بول مچل کر بولو یار ذرا. میں عقیدہ پوچھنا چاہتا ہوں. جس کو قبلہ بنا کے دنیا نماز پڑھتی ہے وہ بلال کے چھت پر ہے. بلال خانے کعبہ کی. بلال چاروں طرف دیکھ رہا، میں کہاں گیا؟ کہا بہت ستایا تھا اس مکہ کی گلیوں میں، تجھے بہت ظلم ہوا تھا. بلال تجھے پتہ نہیں ہے تو نے دامن میں کس کے آیا ہے؟ تو دامن میں کس کے آیا ہے؟ جب بلال خانے کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا، پورے مکہ کے صحابہ نے دیکھا، چاروں طرف سے وادیوں نے دیکھا. بلال بلال بولے تجھے ستایا تھا. ہاں. اب بلال اذان پڑھ. بلال نے کہا یا رسول اللہ کدھر اذان پڑھو؟ ادھر منہ کروں ادھر منہ کروں، دائیں کروں بائیں کروں؟ یا رسول اللہ اب قبلہ سمجھ میں نہیں آ رہا. آقا فرماتے بلال مصطفیٰ کے چہرے کے سامنے رک کر کے اذان پڑھ دا. سارے عقیدے ایک طرف ہو گیا. لاؤ عقیدہ لاؤ. ہمیں تو بلال سے پوچھ کے بتا دو کیا مصطفیٰ کے رخ کے سامنے اذان ہے؟ بلال جب اذان پڑھی تو چہرہ مصطفیٰ سامنے تھا. اذان پڑھی تو چہرہ مصطفیٰ سامنے ہے. اب جیسے اذان پڑھی ہے چہرہ مصطفیٰ سامنے ہے اور خانہ کعبے کی چھت پر ہے بلال. پورے دنیا کے قبلے کی چھت پر ہے بلال، لیکن چہرہ مصطفیٰ کے سامنے ہے تاکہ دنیا کو معلوم پڑ جائے. بلال بھی کہہ رہے تھے میں صحابی ہوں، صحابی میں صحابی ہوں. ارے قبلہ اپنی جگہ ہے اور کعبے کا کعبہ اپنی جگہ ہے. حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. ایسے ہی نہیں ہے عقیدہ. ہے عقیدہ عقیدے کی بات کرنے والوں بتاؤ حضرت بلال نے کیوں کیا؟ حضرات محترم اللہ کے رسول کی شان
خدا نے وہ بنائی ہے کہ اب اور بات بتا دوں میں. ایک صحابی کا انتقال ہوا، حضرت عمر بن خطاب آئے، عقیدہ سنیے کیا ہے. آئے، ان کا جنازہ تھا، سرکار جنازہ نماز پڑھانے لگے. نماز جنازہ عمر بن خطاب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ لا تصلی علیہ، لا تصلی علیہ، آپ اس کی جنازہ نماز نہ پڑھائی حضور. کیوں؟ فرماتے انہ رجل فاجر، بے شک یہ مرد فاسق تھا، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں. سرکار کھڑے ہو گئے، سارے صحابہ ہیں توجہ. سرکار نے فرمایا کوئی اس کے بارے میں جانتا ہے جس کا جنازہ ہے؟ کوئی نہیں بولا. ایک شخص نے ہاتھ اٹھایا، ایک شخص نے ہاتھ اٹھایا. اس کو امام بحقی نے، امام اساکر نے اور حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ نے بیان کیا، جس کو سب لوگ مانتے ہیں. جب کہا آقا نے فرمایا جنازہ سامنے، کوئی اس کے بارے میں جانتا ہے؟ توجہ رہے پورے مجمع کی، کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں بولا. ایک شخص نے ہاتھ اٹھایا، دھیرے سے بولے حضور، بولے بولو، بولے یا رسول اللہ اس نے ہمارے ساتھ ایک رات گزاری تھی. بات ختم. سرکار نے کہا یا عمر، یا عمر ہے، کہا آئے عمر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا؟ تم پتہ ہے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سن لو، انکا لا تسأل عن اعمال الناس. الفاظ سنا دوں پھر میں تمہیں. یا عمر انکا لا تسأل عن اعمال الناس. اے عمر قبر کے اندر اعمال کے تعلق سے نہیں پوچھا جائے گا. مسل کر بولیں ذرا. اے عمر قبر کے اندر ان اعمال الناس، عمل کے تعلق سے نہیں پوچھا جائے گا. انکا تسألو بالفطرت، بلکہ قبر میں فطرت کے تعلق سے پوچھا جائے گا. بڑے بڑے محدثین نے اس فطرت کی تشریح کی. بولے فطرت کیا ہے؟ ملا علی قاری لکھتے ہیں فالاعتبار بالفطرت الاعتقاد. فطرت ہی کا نام تو عقیدہ ہے، جس کو بولے عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ اللہ، یہ میں نہیں مصطفیٰ فرماتا. قبر میں اعمال کے تعلق سے نہیں پوچھا جائے گا، عقیدے کے تعلق سے پوچھا جائے گا. جب اتنی بات ہو گئی عقیدے کے تعلق سے پوچھا جائے گا. اب مصطفیٰ قبر کے پاس بیٹھ گئے. فرمایا اے عمر جس قبر کے پاس میں بیٹھا ہوں یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے. بیٹھے کہاں مصطفیٰ؟ قبر کے پاس. اس شخص کو کہہ رہا تھے کہ فاجر ہے. تو عمر کی اصلاح کر کے سرکار نے فرمایا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے. عمل کے تعلق سے قبر میں نہیں پوچھا جائے گا، عقیدے کے تعلق سے پوچھا جائے گا. جب یہ پوچھا جائے گا تو رسول پاک نے اس قبر کے پاس بیٹھ کے بتا دیا یہ جنتی ہے. پتا کیا چلا؟ لوگ کہہ رہے تھے رسول پاک قبر پہ نہیں گئے، ادھر قبر پہ نہیں گئے، اس قبر پہ نہیں گئے. ابے نادان، اگر میرے مصطفیٰ قبر پہ چلے جاتے اور وہاں منافق و یہودی کی قبر ہوتی تو پھر جہاں میرے مصطفیٰ کے قدم چلے جاتے، جس میں پاک چلا جاتا تو پھر منافقوں پہ عذاب نہ آتیوں پہ عذاب نہ آتا، کفاروں پہ عذاب نہ آتا. میرے مصطفیٰ نے بتا دیا میں جاتا وہاں ہوں، میں قبر پہ میں جاتا ہی وہاں ہوں جہاں اللہ جس کو جنت عطا فرماتا ہے. جنگ احد ہے مصطفیٰ. منافقوں کے احد کے پہاڑ میں جو شہداء ہیں ہر سال سرکار وہاں جاتے تھے. شہداء احد کے جو احد کا قبرستان ہے، مقام احد، وہاں جو شہداء ہیں وہاں سرکار ہر سال جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ آ رہا ہے، جنتی ہے بولے. اور چلے جاتے منافقوں کے ان کے قبروں کے پاس تو پھر مصطفیٰ کے قدم پاک جہاں پڑے ہوں اور اس کو جہنم جلا ہے تو اللہ نے فرما دیا مصطفیٰ تیرے قدم یہاں نہ لے کے آ جانا ورنہ ان کو عذاب کیسے ملے گا؟ جو انہوں نے گستاخی کری ہے ان پہ عذاب کیسے ہوگا؟ اور بتا دوں آپ کو بات، جی ملت اسلامیہ عقیدہ بتا رہا ہوں میں آپ کو.
ہے کیا عقیدہ ہے یار، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ عقیدے کی بات ہے. یہاں باپ بیٹھے نا مسجد کے اندر، آپ کھول کے دیکھ لیں حدیث مبارک، یہ جتنی مسجد کی جگہ ہے یہ کیا ہے؟ جنت کے ٹکڑے میں سے چل کر بولیں. جب رب حکم فرمائے گا فرشتوں کو قیامت آئے گی، فنا ہوگی زمین میں، جاؤ فرشتوں زمین کو ملا دینا، جتنے حصے مسجد کے ہیں سارے مسجد کی جگہ کے حصوں کو اٹھا لو، جنت میں لے آؤ، جنت میں لے آؤ. جتنی مسجد کی زمینیں ہیں، جتنے مساجد کی ٹکڑے ہیں زمین کے، سب کو فرشتے اٹھائیں گے اور اٹھا کے جنت میں لے آئیں گے. پھر جنت میں نہیں آتا ہے آدمی، جنت میں نہیں آتا ہے آدمی. افسوس کی بات ہے، مارکیٹوں میں بازاروں میں گھومتا ہے، جنت میں نہیں آتا ہے آدمی. اور ایک بات اور مسئلہ بتا دوں، جس نے مسجد میں خرچ کیا کبھی مسجد میں خرچ کرنے والے کا اجر ختم ہی نہیں ہوگا، اس کو ثواب ملتا ہی رہے گا. بولے کیوں؟ کیونکہ مسجد کی جگہ ہی ختم نہ ہوگی تو پھر ثواب ختم کیسے ہوگا؟ بولے قیامت تک، قیامت کے بعد یہ زمین کا ٹکڑا مسجد کا یہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. حدیث دوسری سنیے کہ اللہ نے صرف اپنے گھر کا ہی ذکر کر دیا، جس ذکر میں مصطفیٰ کا ذکر ہو، جس مجلس میں نبی کا ذکر ہو، اٹھا کے دیکھ لیں حدیث مبارکہ، جہاں میرے حبیب کی ذات کا ذکر ہو، جیسے میرا گھر مسجد کی زمین جنت کا ٹکڑا ہے، ایسے ہی مجلس مصطفیٰ جہاں میرے حبیب کا ذکر ہوتا وہ مجلس بھی جنت کا ٹکڑا، وہ مجلس بھی جنت کا ٹکڑا ہے. حضرات محترم، اتنا بڑا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم تو دیکھیے، رسول پاک کی مجلس بھی جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. فرمائے ایک ٹکڑا ہے. اور عقیدہ اب بھی نہیں سمجھتے، اتنا عقیدہ ہے. ارے یار اور کمال کی بات دیکھیے، کبوتری عقیدہ بتا دوں، کبوتری کو ایک کتے کا عقیدہ. وقت اجازت نہیں دے رہا، جلدی سنیے. جب غار سور کے اندر ابو بکر صدیق کا دشمن مارنے آ رہے تھے مصطفیٰ کو، غار سور میں حبیب لے کے مکڑی نے جال تان لیا. ابو بکر صدیق کی گود میں مصطفیٰ کا سر انور ہے. مکڑی نے جال کو تان لیا. آپ نے سنا ہے مرغی کبوتری نے انڈا دے دیا. یہی ہے سرکار 3 دن تک اسی غار میں رہے، غار سور. اللہ کا انعام کروڑوں مرتبہ تحدیث نعمت کے طور پر میں آدھے سے پون گھنٹے تک اس غار کے اندر رہا. الحمدللہ رب العالمین. اسی غار سور کے اندر اللہ کے رسول کا کرم ہوا اس گناہگار حقیر فقیر پہ. کبوتری نے انڈے دیے. جب 3 دن ہو گئے، گود میں کس کی ہیں؟ سر انور مصطفیٰ کا. رانے کس کی ہیں؟ زانو کس کے ہیں؟ ابو بکر صدیق کے. مکڑی کا جال تیار ہے. قرآن آ گیا ان کبوت. ادھر کبوتری کہنے لگی یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں، مجھے بھی کچھ اجر ملے گا. یا رسول اللہ میں بھی تو آپ کی. اللہ کے رسول نے فرمایا آج سے حرم کے اندر کوئی چڑیا کوئی نہیں مارے گا. تیری تو بہت دور کی بات، اب سنو اللہ کے رسول کی دعائیں. اے کبوتری سن، میں تھا غار کے اندر، جتنے تیری نسلیں آئیں گی، جتنے تیرے بچے آئیں گے تیری نسل کے، کبوتری سن لے، جتنے تیرے بچے آئیں گے قیامت تک کسی میں ہمت نہیں ہے کوئی اسے مار دے گا. زندہ رہیں گے تیرے بچے. جب اللہ کی طرف سے موت آئے گی تو آئے گی. جا، اللہ کا حبیب اعلان کرتا ہے پورے حرم کے اندر خانہ کعبہ ہے، ایک چھوٹا بچہ مار دو تو دم واجب ہوتا نہیں ہوتا. حرم کے اندر آقا فرماتے ہیں آج سے تیری تو بچے دور، کوئی چڑیا کو بھی نہ مارے گا. میں نے حرم کے اندر حرام کر دیا. کیوں؟ مصطفیٰ کے دامن میں جو آ گئی ہے کبوتری. اب کہا بولے حضور اگر کوئی دھوکے سے، سوال ہوا اس کبوتری کے بچے بڑے ہو جائیں اور کوئی مار کے اگر جلا لے، بالفرض وہ مر جائے، اس کو جلا لے، کاٹ دے وہ اور آگ میں جلائے، تو حبیب اعلان کرتے ہیں، اٹھا کے دیکھ لینا تفسیر کی کتاب ہے. حبیب اعلان کرتے ہیں، مصطفیٰ اعلان کرتا ہے اس کبوتری کی نسلیں جتنی آئیں گی اس کے اوپر آگ اثر ہی نہیں کرے گی. بولے اس پر آگ اثر ہی نہیں کرے گی. حضرات محترم اس پہ آگ اثر ہی نہیں کرے گی. عقیدہ دیکھو آپ، عقیدہ دیکھو آپ.
ہے لوگ عقیدے کی باتیں کرتے ہیں تاتاریوں کی 40,000 لوگ تھے، ٹائم بالکل قریب، 40,000 تاتاریوں نے عیسائیوں سے ملاقات کری، کہا او عیسائیوں سے ہم تو عیسائی بننا چاہتے ہیں تاتاری۔ آگاہ گھوڑوں پہ سوار ہو کر کے، اتنے ظالم ہوتے تھے یہ تاتاری، جب گھوڑے پہ سوار ہوتے ان کو پانی کی پیاس لگتی تو نیچے نہیں اترتے تھے گھوڑے سے، گھوڑے کی رگ کاٹ کے خون پی لیتے تھے۔ یہ تھے تاتاری۔ سن لو مختصر 2 منٹ خالی۔ اب یہ تاتاریوں کی فوج 40,000 کی آئی، عیسائیوں کے پاس آ گئی۔ عقیدہ بتاتا ہوں کیا ہے، یہ تو کبوتری کا عقیدہ تھا، پھر انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ جب یہ 40,000 کی فوج آئی، آنے کے بعد میں عیسائیوں کا اسٹیج، بڑے بڑے پادری پوپ سب بیٹھے ہیں، ادھر عیسائیوں کا لیڈر آ گیا، ملنے آئے گئے، ہم تو عیسائی ہونا چاہتے ہیں۔ ادھر عیسائی ہونا چاہتے ہیں کون؟ تاتاری۔ تاتاری کی 40,000 کی فوج، ادھر عیسائی۔ توجہ، اسٹیج کے اوپر معاذ اللہ تاتاریوں کا لیڈر کھڑا ہوا، 100 بار معاذ اللہ نبی کی توہین کرنے لگا، بار بار نبی کو گستاخی کرنے لگا، نام لے لے کر کے نبی کی گستاخی کرنے لگا، بار بار نبی کی گستاخی کرنے لگا۔ ایک کتا سامنے بندہ ہوا تھا، محدث نے لکھا اس کو، یہ اپنی طرف سے نہیں، محدث نے لکھا اس کو، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کتا بندہ ہوا تھا، کتا زنجیر سے، اور کون سا؟ شکاری کتا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ شکاری کتا؟ کیونکہ شکاری کتے کی خصوصیت ہوتی ہے یہ، وہ بلا وجہ نہ تو بھونکتا ہے نہ بلا وجہ وہ کاٹتا ہے، یہ اللہ نے خوبی دی۔ اور جو عام محلے کے کتے ہوتے ہیں وہ کاٹتے بھی ہیں بھونکتے بھی ہیں، لیکن جو شکاری کتا اس کی صفت سن لے پہلے آپ، شکاری کتا بلا وجہ کاٹے گا نہیں، بلا وجہ بھونکے گا نہیں، یہ شکاری کتے کی خاصیت ہے۔ اور محلے کے کتے بلا وجہ بھونکتے بھی ہیں کاٹتے بھی ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا علماء نے، شکاری کتا اگر لوگوں کے پیروں میں سے بھی نکل جائے تو کاٹے گا۔ اب وہ کتا زنجیر سے بندھا ہوا تھا، محدث لکھتے ہیں یہ گستاخی کر رہا تھا، وہ زنجیر چھوڑ کر کے منبر پہ آیا، اسٹیج پہ آیا اور پورا حملہ کر دیا اس تاتاری کے لیڈر کے اوپر۔ لوگوں نے کتے کو پکڑا، جلدی کتے کو پکڑا، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا۔ اب جیسے کتے کو پکڑا سب لوگ آ گئے، کتے کو پکڑ لیا تو لوگوں نے کہا کیا کر رہا، ایسا کیا ہوا اس کو، اس نے حملہ کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا، آدھے لوگوں میں افراتفری ہوئی، یہ محمد عربی کو غلط کہہ رہا تھا، یہ کتا جانتا ہے محمد عربی کون ہے۔ تو آدھے لوگوں نے نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا کیوں ہوگا۔ تو اس نے بات بنانے کے لیے پتا کیا کہا، جو میں تقریر میں ہاتھ چلا رہا تھا تو وہ کتا سمجھا کچھ اور کر رہا ہوں میں، یہ ہاتھ کی وجہ سے اس نے میرے پہ حملہ کر دیا۔ کتے کو دوبارہ باندھ دیا گیا، اس نے پھر تقریر شروع کری، معاذ اللہ پھر توہین کری۔ مختصر یہ فوراً ٹائم ہو چکا ہے، فوراً جب اس نے دوبارہ تقریر شروع کری، ہاتھ ہلا ہے، کتا پھر زنجیر توڑ کے آیا اور آنے کے بعد اب کا حملہ گلے پہ تھا اور گلے میں سے گوشت کو کھینچ لیا۔ اسی وقت وہ تاتاریوں کا لیڈر مر گیا، پورا خون نکلتا رہا۔ سارے تاتاری بولے یہ کتے کو کس نے سمجھ عطا فرما دی کہ محمد عربی کون ہے، کتے کو کس نے بتا دیا مدینے والا کون ہے۔ جب کتے کو دیکھا تو آئے تھے عیسائی بننے، آئے تھے تاتاری 40,000 عیسائی بننے، ایک کتے کی وفاداری نے 40,000 تاتاریوں کو محمدی بنا دیا۔ محمد